جس میں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ بہت بڑی رات آنے والی ہے، بہت بڑی رات آنے والی ہے۔ آنے والی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ایک بہت بڑی رات اور ایک بہت بڑا دن۔ رات کا نام ہے شب برات اور دن کا نام ہے 15ویں شعبان والا دن۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رات اور دن کی خوبیاں ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے، انشاءاللہ بس یہ جمعرات آئے گا، تھرسڈے آئے گا، تھرسڈے مغرب سے لے کر فرائیڈے مغرب تک جو یہ رات ہوگی، اس رات کا نام ہے شب برات۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ۔ لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات، یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے، یہ رات میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ السخ۔ یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ السخ، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی، تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ کی جو رات ہوگی نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے کریں گے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون غریب ہوگا، کون امیر رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون نکاح کرے گا، اور جس کے گھر کا نکاح اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کس کے گھر میں نکاح ہوں گے، کس کے گھر میں طلاقیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ رات میں فیصلہ کریں گے کون جیے گا اور کون مرے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کو کلمہ نہیں نصیب ہوگا، کون سعید ہوگا اور کون شقی ہوگا، کون کلمے والا جائے گا، کون بغیر کلمے کی دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے میری مرضی، جس کو چاہوں کلمہ دو اور جس کو چاہوں تو موت کے وقت کلمہ چھین لو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دو، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ لے لو۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ آنے والی رات شب برات، جس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، کسے کلمہ ملے گا، کسے کلمے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ رات
رات آ رہی ہے ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے میرے بھائیوں، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال یہ رات ہم کو ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے بس یہ جمعرات کو مغرب کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں لگائے صبح تک عبادت میں لگائے رکھے. اللہ سے رحمت مانگے کیونکہ رحمت والی رات ہے، برکت مانگے کیونکہ برکت والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے کیونکہ لیلۃ البراء ہے، اور اپنے فیصلے کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ میرے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ تندرستی کا فیصلہ فرما دے، اللہ امیری کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھی زندگی کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ یہ دولت عظمی ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بات تو مجھے یہ کہنا، دوسری بات یہ کہنا کہ یہ جو رات ہے نا جو بھی آ رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات آئی تو کیا ہوا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی گھر میں آئے اور آ کر میرے بغل میں سو گئے. جو چادر میں نے اوڑھی تھی اسی چادر کا حصہ آپ نے بھی اوڑھ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بھی تھکی ہوئی میں سو گئی، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے. حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں چونک گئی کہ اللہ کے رسول شروع رات میں تو میرے ساتھ میں تھے، ارے تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ میں تھے، میرے بغل میں سوئے تھے، اور اللہ کے رسول ابھی کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت حیران صاف فرماتی حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے، کوئی اور زوجہ محترمہ کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی؟ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے. میں جنت البقیع میں تھا، بقیع قبرستان میں تھا، اور فرمایا عائشہ آج رات کیا شان ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کیا ہوتا؟ فرماتے اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے اور آ کر پوچھتے ہے کوئی معافی مانگنے والا آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اسے بخش دو، ہے کوئی پریشان حال تو آج اس کی میں پریشانی دور کر دوں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے کوئی معافی مانگنے والا ہے، اور آج رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب، وہاں ہر گھر میں کم سے کم 100 سوا 100 بکریاں ہوتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے محلے میں جتنے بکرے اور بکریاں ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ رات آ رہی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم سب اپنے گھروں میں ہیں. بے شک یہ رات کو قبرستان جانا ہوتا ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی، سب سے میری درخواست ہے کوئی قبرستان کی طرف نہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. جیسے ہم قبرستان میں جا کے ہمارے مرحومین اور مرحومات کو ثواب پہنچاتے ہیں نا، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. اور یہ رات آ رہی ہے، بہت پیاری رات ہے میری ماں و بہنوں، بہت پیاری رات ہے. یہ رات یعنی تھرسڈے ہمارے لیے تو بہت، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم کو تو ایک طرف جمعرات کی رات، یعنی ایک طرف تو ہم کو جمعہ کی رات مل رہی ہے اور ساتھ میں وہ برات والی رات بھی ہے اور دن جمعہ مل رہا ہے اور وہی دن 15ویں شعبان بھی ہے. تو ہم کو
जुमा के दिन इंशाअल्लाह रोजा रखना है, यानी थर्सडे को मगरिब से हम इबादत में लगे इंशाअल्लाह सहरी तक इबादत में लगे, सहरी तक इबादत में लगे और फिर अच्छे अंदाज में सहरी करे और रोजा रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फसूमू नहारहा वक़ूमू लैलहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी 15वीं शाबान की रात आ जाए, रात भर इबादत में निकालो और दूसरे दिन रोजा रख लो। उलमाए किराम ने लिखा है कि रोजा रखना मुस्तहब है, रोजा रखना मुस्तहब है। लेकिन मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूं कि खास करके हम इंडिया वाले कितने खुश नसीब है कि जो रात हमको मिल रही है ना, वो जुमा की रात, एक तो जुमा की रात, मगफिरत की रात, रहमत की रात, और साथ में वो शबे बरात भी है। यानी दो चीजें, जुमा की रात का फायदा भी उठाना है और शबे बरात का भी फायदा उठाना। और दूसरे दिन जुमा आएगा, फ्राइडे आएगा, तो जुमा का दिन वैसा भी यौमुन अजीमुन, बहुत बड़ा दिन है। जुमा का दिन यौम ईद, ईद का दिन है। जुमा का दिन वैसे भी बहुत ही खुशियों का दिन है और उसी दिन में 15वें शाबान का हमको रोजा रखना है। उलमाए किराम ने ये रोजे को नफल बताया है, उलमाए किराम ने ये रोजे को मुस्तहब बताया है। इसका मतलब है कि रोजा रखने वाले को बहुत सवाब है और न रखने वाले पर कोई मलामत नहीं, कोई लान तान नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। क्योंकि ऐसे भी अगर कोई नफल रोजा रखे, आम दिनों में कोई नफल रोजा रखे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता, अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता। एक साहबी ने पूछा कि कोई नफल रोजा रखे और आम दिन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जहन्नम से कितना दूर करता? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे कौवे की उम्र बहुत लंबी होती है, 700 साल 600 साल, मालूम नहीं कितनी कौवे की उम्र लंबी होती है। तो अल्लाह एक नफल रोजा रखे तो जहन्नम से इतना दूर करता है। तो कोई अगर 15वीं शाबान का रोजा रखे और वो भी जुमा का दिन और नफल रोजा और मुस्तहब रोजा, तो कहां से कहां जहन्नम से दूर हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा सबसे दरखास्त करूंगा कि हम इस रात को, आने वाली रात को गनीमत समझे। अच्छा, 2 बातें और करनी है। एक बात तो ये करनी है कि ये रात में कौन सी दुआ मांगने का, तो मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा रात को इबादत में लगे रहे, यानी थर्सडे की मगरिब से लेकर फ्राइडे सहरी तक इबादत में लगे रहे। जो भी इबादत समझ में आए तो कुरान पाक की तिलावत करे, नफल नमाज पढ़े, कज़ाए उम्री करे, तहज्जुद पढ़े, तस्बीहात पढ़े, सलातुल तौबा पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुल शिफा पढ़े। इस वक्त जो कोरोना वायरस फैला हुआ, इस वबा से दूर के लिए 2 रकात नमाज पढ़े। यानी बहुत सारे हमारे पास नमाज पढ़ने की नियत कर करके नमाज